ایئر کموڈور ریٹائرڈ گوہر الحسن صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اسٹوڈیو کے اندر۔ فرمائیے گا، مکہ ایگریمنٹ کے اندر اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش نے بھی انٹرسٹ اپنا ظاہر کر دیا ہے کہ اس میں شامل ہو، اور اگر وہ شامل ہوتا ہے چاہے وہ اکنامک سائڈ سے ہو یا سیکیورٹی سائڈ سے ہو، دونوں صورتوں میں انڈیا کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مدعو کرنے کا۔ میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مکہ ایگریمنٹ اوور آل بہت اچھا ایک ایگریمنٹ ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو پاکستان کے لحاظ سے بھی ہے، ترکی کے لحاظ سے بھی اور سعودی عرب کے لحاظ سے بھی ہے، تو یہ صرف اسی بیک گراؤنڈ کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ مگر جیسے ان معزز مہمانوں نے دو تین چیزیں ہائی لائٹ کی، اس کا صحیح فائدہ تب ہی ہوگا جب دو بنیادی چیزیں، میرا اوپینین یہ ہے، ایک تو یہ کہ الٹیمیٹلی پوری OIC اس میں کور ہو، ایک چیز، کیونکہ OIC بھی کوئی ازل سے نہیں تھی، 1969 میں بنی، اسرائیلی تھریٹ بہت بری طرح سے مینیفیسٹیٹ ہو رہی تھی اس ٹائم میں بھی، تو اس وقت مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ ایک فورم بنایا اور سعودیہ واز دا لیڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ان تمام کنٹریز کو خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف کسی مسلم ملک، ایون مسلم گروپ کے بارے میں بھی جو ہے محتاط رویہ اور کسی کو ہیڈ آن انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ the focus should be on resolution of the conflict, not to become a party of the conflict۔ اگر یہ دو اصول رکھیں گے تو شنی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، مسلمان ہم سب ہیں، الٹیمیٹلی سارے ایک طرف دو مسائل ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا، حقان فیدان جو فارن منسٹر ہیں ترکی کے، انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا، اس میں نان مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر اس کے چارٹر سے وہ ایگری کرتے ہیں۔ تو وہ اشارہ دیا انہوں نے، مثال کے طور پہ چائنا، رشیا کی طرف بھی، اور ساؤتھ افریقہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسرا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بہت سارے ایسے مسلم کنٹریز ہیں جو کہ دوسرے الائنس میں کھڑے ہو گئے، مثال کے طور پہ سومالی لینڈ کو لے لیجئے، مثال کے طور پہ آپ UAE کو لے لیجئے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اچھا، پہلے تو میں ایک چاہوں گا کہ ہم ہر چیز ویسٹرن پرزم اور ویسٹرن تھاٹ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال میں USA اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طور پہ۔ USA ورلڈ لیول پہ ہیجمون ہے، ہیجمونی چاہتا ہے، اور ٹرمپ تو اس بارے میں بہت اوپن ہے، ان میں کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے کہ وینزویلا کو انہوں نے وینزویلا کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ٹیک اوور کیا، اس کا آئل لوٹنے کے لیے ٹیک اوور کیا۔ اسی طرح اسرائیل ہے جو خطے میں ہیجمونک ڈیزائن رکھتا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں ہوتی، غلط بات ہے۔ ہوتیز اگر آپ ایگزیکٹ تاریخ اور سچی بات کریں تو سعودیہ کے ایک معاہدہ کرایا گیا تھا 2014 میں، جس کے تحت جو اس وقت وزیر اعظم تھے جب ختم ہوئی تھی علی عبداللہ صالح کی گورنمنٹ، تو 6 مہینے بعد الیکشن ہونے تھے اور چینج اوور ہونا تھا۔ 6 مہینے بعد وہ الیکشن نہیں ہوئے، 6 یا 2 سال کا ٹائم تھا، الیکشن نہیں ہوئے، اور حوثیز نے جو ندرن یمن کے باسی تھے انہوں نے ایک ایجیٹیشن موومنٹ سٹارٹ کی، بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو وہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے، ویری مچ پارٹ آف دی اسٹیٹ ہے، ان کا پراپر ایک وزیر اعظم ہے، پوری فورسز ہے۔ حزب اللہ ایک پارٹی ہے اسٹیبلشڈ لیبنان کی، اس کے منسٹرز بھی ہیں، اس کے ممبر آف اسمبلی بھی ہیں۔ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر اور یہ اس قسم کی ٹرمز پروکزیز یہ ویسٹ استعمال کرتا ہے، خود اسرائیل پروکزی ہے USA کا، USA کے بہت سارے گروپس ہیں جو پروکزیز ہیں، تو ہمیں ان ٹرم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عراق کی اگر بات کریں، خود میں 2 سال عراق رہا ہوں، ہشت الشعبی عراقی آئین کے تحت باقاعدہ عراقی فورسز میں شامل ایک گروپ ہے جس نے داعش کی خلاف لڑائی میں عراقی ریگولر ٹروپ سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں۔ تو ایک کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہے، یہ سارے اپنی اپنی جگہ اپنے وجود کو موجودہ ملک جس میں وہ رہتے ہیں اس کے بگر پرسپیکٹو میں موجود ہیں۔ تو اب اگر میں بات کروں کہ یہ معاہدہ تبھی بنیادی طور پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کا فوکس مسلمان ملکوں پہ ہی ہونا چاہیے،